ننھا سا بچہ حضور سے عشق کر بیٹھا، کسی نے اس کے باپ کو آ کر کے چگلی لگا دی اور چگلی لگا کر کے کہا دیکھا تیرا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے صحابہ کے درمیان رہتا ہے۔ تعصب بڑا خطرناک ہوتا ہے، باطل کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ حق واضح نہ ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ تھا، وہ یہودی تھا، متعصب تھا۔ دنیا کی بدترین قوم اگر کوئی ہے تو اس کو یہودی کہتے ہیں، دنیا کی بدترین اگر دہشت گرد کوئی قوم ہے تو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس ظالم نے اپنے بیٹے کو کوئی وجہ بتائے بغیر کہہ دیا خبردار آج کے بعد تو نے گھر سے نہیں نکلنا، تو نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ بچہ تھا، باپ پہ زور نہیں دکھا سکتا تھا، بچے ننھے سے بچے کو کہا گیا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ بچہ گھر میں رہا۔ اللہ اکبر، صبح دیکھتا تھا آقا کو، شام دیکھتا تھا آقا کو، موقع بموقع چلا جاتا تھا حضور کی محفل میں، حضور کی باتیں سنتا تھا، آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ اچانک بغیر کسی جو وہ اطلاع کے اس کو گھر میں روک دیا گیا۔ وہ حضور کے تصور میں اپنے آپ کو بے قرار، بے چین، جب دل بے چین ہوا تو آنکھیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پہلے تو چھپ چھپ کے رویا، خاموش خاموش رویا، اور اس کے بعد جب عشق میں جو وہ آنسوؤں کے ذریعے بھی اپنی گرمی کو نہ نکلنے دیا اور مکمل طور پر عشق کے دل کی گرمی آنسوؤں کے ذریعے سے باہر نہ آئی تو وہ بچہ بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہوا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ایک یہودی کا بچہ حضور سے عشق کرتا ہے تو حضور کے لیے روتا بھی ہے، بلکتا بھی ہے، تنہائیوں میں آہو بکا بھی کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ حضور کو نہ دیکھنے پر وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے دو جملے کہنے کی ضرور اجازت چاہوں گا، اگرچہ واقعے کا تسلسل ٹوٹے گا مگر اللہ کرے دل کا تعلق مدینے سے جڑ جائے۔ یہودی کے بچے کو حضور سے عشق ہوتا ہے تو یہودی کا بچہ حضور کے عشق میں روتا ہے۔ اے مسلمانوں کے بچوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والوں، اے پیدائشی مسلمانوں، کیا کبھی حضور کے لیے بھی تم نے رویا؟ پیسوں کے گم ہونے پر تو روئے ہو مگر کبھی حضور کے لیے بھی روئے ہو؟ آقا کے لیے بھی آنسو بہایا ہے، سرکار کے لیے بھی آہو بکا کی ہے، کسی کی میت پر تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، کبھی حضور کی یاد میں بھی روئے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں حضور کی یاد ہی کب آتی ہے؟ کبھی نہیں آتی حضور کی یاد۔ بولو کب حضور کی یاد آتی ہے؟ اللہ اکبر، ہم ان کو کب یاد کرتے ہیں؟ کس قدر بے وفا ہیں ہم، کس قدر جفاکار ہیں ہم۔ اللہ اکبر، ہم تو دشمنوں کو تک یاد کرتے ہیں لیکن محبوب کو کب یاد کیا؟ مگر یہ بھی کہہ دو محبوب یوں ہی تھوڑی یاد آتا ہے، محبوب کب یاد آتا ہے؟ کسی صوفی مفکر نے کہا تھا جب وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی حضور یاد آئے تو سمجھ لو آج کا ذکر وہاں ہوا، آج انہوں نے ذکر وہاں کیا اس لیے تم ان کا ذکر لے کے بیٹھ گئے۔ شیر پور والوں بڑے خوش نصیب ہو اگر آج ان کی یاد آئی ہے، شاید انہوں نے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، حضور کو یاد کیا کرو۔ یاد کرنے کا آسان طریقہ، آقا پہ درود پڑھا کرو، آقا کی نعتیں پڑھا کرو، حضور کا ذکر کیا کرو، اور ذکر بہت ادب سے کیا کرو، احترام سے کیا کرو۔ ہمیں تو حضور یاد ہی کب آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ظالم ہے یہ دنیا، جس سے عشق کا دعویٰ ہے وہی یاد نہیں آتا، باقی سب یاد آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ ننھا سا بچہ حضور کے عشق میں روتا ہے، بلکتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، لیکن یہ سب کر کے بھی اس سے برداشت نہ ہوا، بیمار پڑ گیا۔ باپ مالدار تھا، بیٹے کا علاج کرتا رہا، لیکن میرے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو عشق کا مرض ہو جائے تو وہ دوا کرنا ہی نہیں چاہتا، کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ وہ بچے کا علاج کیا جا رہا، دوائیں پلائی جا رہی، شفا
परवाह नहीं होती, बीमारी बड़ी 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 बीमारी इतनी बढ़ गई, वो चलने फिरने से भी माजूर हो गया, हत्ता के बिस्तर पे पड़ गया। एक दिन उसका बाप उस नन्हे से बच्चे को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखता है, रो। बाप किसी मजहब का हो, बाप किसी इलाके का हो, बाप होता है। बच्चे को बिस्तर पे देखा, मेरा बच्चा अब नहीं बचेगा, हड्डी का ढांचा हो गया, घुल गया, गल गया। रोते रोते कहता है, काश मेरी जान मेरे बेटे, मैं तुझे जवान होता देखता, तुझे दूल्हा बन, चांद सी दुल्हन लाता, तेरा घर बसाता, हाय मेरी मुराद पूरी ना हो सकी। बच्चे ने बाप को रोते देखा, कहा बाबा मैं तो बच नहीं सकती, इलाज का सारा वक्त चला गया, हकीमों को तबीबों को पता ही नहीं चला कि बीमारी क्या थी, बीमारी कुछ और थी, इलाज कुछ और हो रहा था। मेरे लाल बताना तुझे बीमारी क्या है। बेटे ने कहा बाबा मुझे इश्क की बीमारी, मैं मरीज इश्क हूँ बाबा, मैं इश्क का बीमार हूँ बाबा, मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब चूंकि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूँ, क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बाप ने कहा मेरी जान दुनिया से जा रहा है, अगर आज तुम मुझसे दुनिया की कोई भी चीज मांगेगा तो मैं अपनी पूरी दौलत को, पूरी मताए हयात को ताव पे लगा दूंगा, लेकिन तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। बेटे ने कहा बाबा मेरी ख्वाहिश के लिए कोई दौलत दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है, एक बात है, लेकिन शायद आप पूरी नहीं करेंगे, यहूदियत का तासुब आपको मेरी बात पूरी करने नहीं देगा, हालात के तकाजे शायद उसमें रुकावट बन जाएंगे, इलाकाई असबियत उसके दरमियान पर्दा हाइल कर देगी, बाबा आप पूरी नहीं करेंगे। नहीं मुझे कसम है, बोल, मैं हर दुख सहूंगा, हर तकलीफ सहूंगा, बता करना क्या है, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूं। बाबा मैं जो मरीज इश्क हूँ तो मैं किसी और का मरीज इश्क नहीं, मैं मुसलमानों के जो नबी मोहम्मद हैं उनके इश्क का मरीज हूँ, मुझे उनसे इश्क है, उनसे प्यार है। मैं जाता था उन्हें देखता, दिल को तसल्लियां मिलती थी बाबा, लेकिन जब आपने मुझे घर में रोक दिया, पता नहीं आपने मुझे क्यों रोका, इसकी खबर तो मुझे नहीं, लेकिन बाबा मेरा यार मुझे नजर नहीं आ, मेरा महबूब मुझे नजर नहीं आ, मैं बहुत रोया, बीमार पड़ गया, आप इलाज कराते रहे, दौलत को दांव पे लगाते रहे, लेकिन काश आप एक नजर उनको दिखा देते तो मैं अच्छा हो जाता। अब तो अच्छा होने का वक्त भी चला गया बाबा, मैं मरने वाला हूँ, दुनिया से जाने वाला हूँ बाबा, एक उसकी झलक दिखा दो। इतना सुनना, उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा, अगरचे यहूदी मेरा सोशल बाइकाट करे, लेकिन जरूर जाऊंगा बेटा। मगर क्या वो आएगा? बेटा वो मुसलमानों का पैगंबर है, तो यहूदी का बच्चा, अगर तो कोई मकाम और मर्तबे वाला होता तो भी ठीक था, लेकिन तो एक यहूदी का छोटा सा बच्चा और मुसलमानों का इतना बड़ा पैगंबर तेरे पास कैसे आएगा? नन्हे से बच्चे के इश्क ने लड़ाइयां ली। अब बाबा वो बच्चा और बड़ा नहीं देखता, वो ऐसा अखलाकमंद है, आप उसको सिर्फ इत्तला कर दे वो जरूर आएगा बाबा, आप इत्तला तो करें। उठा, बोझल कदमों से मस्जिद नबवी की तरफ गया, सहाबा झुरमुट में हुजूर को लेके बैठे थे, जैसे यहूदी को आते देखा सहाबा मुतवज्जो हुए, हुजूर की निगाहें नाज उठी और पूछा क्या बात? यहूदी ने कहा मेरे बेटे ने आपसे इश्क कर लिया है, बीमार है, मौत के करीब है, आखिरी हिचकी में आपको देखना चाहता। सरकार ने सहाबा किराम की तरफ देखा, आका वो छोटा सा बच्चा जो आता था खिदमत पर, चंद दिनों से नहीं आता, उसी का जिक्र हो रहा है। मेरे करीम आका ने फरमाया चलो हम उसकी इयादत करें। सरे बाल उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई। करीम आका जब एक यहूदी के बच्चे को देखने के लिए पहुंचे, बिस्तर पे हुजूर बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा, कैसे हो? हुजूर के कदमों में अपने सर को देखकर फूट फूट के रोने लगा और मचल मचल कर हुजूर की चमकदार पेशानी से अपनी आंखों की अरमान पूरे करने लगा। आका आपको देखे बगैर ये हाल हो गया, हुजूर अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा आका। सरकार ने उसकी पेशानी पे तसल्ली का हाथ रख के फरमाया कलमा पढ़ ले।
حضور سے عشق کرے اور جہنم میں جائے؟ کلمہ پڑھ۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا باپ جان چکا تھا کہ جب یہ اتنا عشق میں آگے بڑھ چکا ہے تو اس نے بھی آنکھوں سے کہا جو کہتے کرتے۔ واقعات کیا بتا رہا ہے؟ اگر کوئی سچا عشق کرے تو مرتے وقت محبوب آتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو آتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کوئی بنے تو نہ عاشق۔ سوچو وہ موت کتنی خوبصورت ہوگی جس میں محبوب تسلی کا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بولے کلمہ پڑھ۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو موت بڑی مشکل لگتی ہے، عاشقوں کے لیے تو معراج ہے موت۔ قبر میں آئیں گے یہ تو آئیں گے، عاشقوں کی تو سرے بالی تشریف لاتے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ آنکھ سے اشارہ کیا باپ کو، باپ نے بھی اشارہ کر دیا، اس بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد۔ آقا اٹھے، اٹھ کر کے جیسے باہر آئے کسی نے اطلاع دی آقا اس کا تو انتقال ہو، دنیا سے کچھ حضور نے شکر، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اس کو ایمان کی دولت دے، بچہ ہے، ایمان مل گیا، ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا، الحمدللہ کہنے کا موقع ملا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، حج زکوٰۃ قربانی کچھ کرنے کا موقع، ادھر کلمہ پڑھا ادھر انتقال۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں چند سیکنڈ کا مسلمان، اسلام میں چند سیکنڈ، مگر ہے عاشق۔ ہائے ہائے، جیسے حضور اس کا انتقال ہو گیا، آقا نے فرمایا انتقال ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، اس کو ایمان مل گیا۔ پوچھو اس کے باپ سے کیا کہتا ہے؟ اس کے باپ نے کہا چونکہ مسلمان ہو گیا تھا یہ تمہاری امانت ہے، اس کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ اور جو جیسے کرنا ہے جاؤ ویسے کرو۔ صحابہ نے لاشا اٹھایا، حضور کے پاس لایا، حضور کیا کرے، اس کا کوئی گھر نہیں، اس کے باپ نے تو کہا تم لے جا کر کے جو چاہو کرو، اس کا جنازے کا کیا کریں؟ آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ ہاں ہاں، کیا نصیب ہے، اللہ اکبر، کیا نصیب ہے عاشقوں کے۔ فرماتے اس کا جنازہ میرے گھر سے، کیا نصیب ہے۔ کسی کو پتا تو چلے کہ عشق کا صلہ کیا ہے، عشق کا صلہ جو آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں بچے کو، یہودی کے بچے کو کیا صلہ مل۔ اللہ کے حبیب فرمایا جس کی چوکھٹ پر پڑے رہنے کے لیے لوگ تمنائیں کرتے، جس کے دروازے پر دربانی جبریل امین کرتے ہو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے، جس کی گلی کی مشتاق، جس کے گلی کا مشتاق عرش اعظم ہے مشتاق ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے جس کی گلی کے شان، جس کے دروازے کی چوکھٹ کی شان۔ آقا فرماتے ہیں اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھا، میرے چوکھٹ سے اٹھے گا۔ اور پھر جب جنازہ حضور کی چوکھٹ سے اٹھا تو صحابہ جنازے میں شریک ہیں، آقا بھی جنازے میں موجود ہے، عاشق کے جنازے میں حضور بھی آئے۔ عشق والوں کا انعام تو دیکھو، عشق والوں کو صلہ تو دیکھو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے کہ دنیا کے پاپ اور جرائم میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو بتاؤ عشق کا صلہ کیا ہے۔ جنازہ حضور کے دروازے سے اٹھتا ہے، حضور بھی چل رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں مگر پیر رکھ کر نہیں، تلوے رکھ کر نہیں، بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ اس جنازے میں انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اتنے فرشتے آج مدینے کی زمین پر اتر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پہ پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں۔ اور جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس بچے کی قبر میں خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کی قبر میں اسے اتارا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور اس کو اس کی قبر میں اتار رہے تھے
تو حضور اتنا پسینہ پسینہ تھے کہ حضور کا پسینہ اس کے چہرے پر، اس کے کفن پر آ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جس کا پسینہ ملنے پر دلہن کی نسلیں مہکتی ہے، وہ کفن میں بھی کوئی اپنا پسینہ لے جا، حضور کا پسینہ لے جا رہا ہے۔ دیکھو تو عاشقوں کا نصیب کیا ہے، کوئی کچھ نیکی لے جائے گا، کوئی کچھ۔ عاشق محبوب کے پسینے کے قطروں سے معطر ہو کر کے جا رہا ہے۔ صحابہ حیرت سے دیکھتے پسینہ اتنا کیوں آ رہا ہے حضور کو۔ سرکار جب باہر آئے پوچھا آقا اتنا پسینہ آپ کو کیوں آیا قبر میں؟ تو آقا فرماتے جب میں اس کو قبر میں رکھ رہا تھا تو میرے اس عاشق کو لینے کے لیے حوریں قطار در قطار دوڑ رہی تھی، تو ان کی اتنی بھیڑ آ رہی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو، اور پھر بھیگی پلکوں کے بوجھ کے ساتھ اس کشتہ عشق رسول کو قبر میں رکھا گیا۔ بچے کو عشق ہو تو اس کا یہ مرتبہ ہو جائے۔ مسلمانوں، کہاں وہ دنیا کی رنگریلیوں میں، کہاں وہ گانے اور گزدوں میں، کہاں وہ اس مکار اور فریبی دنیا کے چکر میں۔ نکلو، حضور سے دل لگاؤ، حضور سے عشق کرو، عشق کی باتیں سنو، دل میں عشق رسول سجاؤ، اور اپنے آپ دنیا میں بھی کامیاب کر لو۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی آگ لگائی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ سنی دعوت اسلامی اسی عشق رسول کی تنظیم ہے، اس کا ساتھ دیجیے، اس سے جڑیے۔ ہمارے جوان کام کر رہے ہیں، آپ کو